خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 19۔ جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوالات آئیں، کہتے ہیں بھیک کن کن کو دیں؟ آئے دن مختلف لوگ مختلف انداز سے روزانہ ہی آتے رہتے ہیں، کیا نہ دینے والا شخص گناہگار ہوگا؟ یہ جو آتے ہیں نا بھیک مانگنے کے لیے، عام طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے، یا بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ پھیلا کر، پروفیشنل۔ اچھا، پھر یہ خالی پروفیشنل خود نہیں ہوتے، بعض اوقات یہ بھی مافیا ہے، اس میں یہ معذور کر کے ڈال دیتے ہیں، مخصوص انداز میں جلے ہوئے، آنکھیں دھسی ہوئی، جلنے کے داغ، انگلیاں کٹی ہوئی، جلاتے ہوں گے نا بیچاروں کو، مخصوص انداز، پاؤں مخصوص انداز میں ہوتے ہیں ان کے، یہ ان کے ارد گرد رکھوالی ہو رہی ہوتی ہے، نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، مانیٹرنگ، اور یہ پیسے بس ان بیچارے بول بھی نہیں پاتے، سب جلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ان کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں، ان کو تو ملے گا نہیں نا، جائے گا تو ان کو جو یہ بدماش لوگ ہیں جن کو سزا ملنی چاہیے، تو ان پر عطا کیسی۔ اچھا، اسی طرح بعض ان دنوں خاص کر کے نظر آتے ہیں، شاید یہ کراچی میں نظر آتے ہیں، تو باہر ادھر ادھر سے دیہاتوں سے، پنجاب سے، ادھر ادھر سے آتے ہوں گے، یہ اتنے سر ہوتے ہیں جن کے، اور دوسرا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو فریش ہوتا ہے، یہ بھی یہ اس کا مطلب مال تجارت ہوتا ہے، یہ مطلب پروفیشنل، ان کو دینا بھی کوئی جو ہے نا سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے کہ اس بیچارے کو جو ہے چھوٹا سا سر، اس کو تو جو خوراک ملتی ہوگی، باقی اصل تو وہی ہوتا ہے جو لاتا ہے اس کو۔ اسے شاہ دولہ کی چوئی بولتے ہیں پاپا، شاہ دولہ کی چوئی، چوہا چوئی، ہوتا ہے نا، چوہا، چوہی، ہاں، اچھا چوہا بھی بولتے ہیں، چوئی بھی بولتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعی اب صحیح بہت توجہ دلائیے اس طرف، بہت زیادہ ہے یہ، اور ان کو رکھا ہوا ہے کہ ان کے ذریعے یہ خوب جو ہے نا وہ جی ہاں، مانگتے ہیں۔ اسی طرح وہ نابینے ہوتے ہیں، ان کا ٹیم ورک بھی ہوتا ہے باقاعدہ، ٹیمیں بن کے بھی ان دنوں نکلتی ہیں، ایک بول رہا ہے دوسرا ریپلائی کر رہا ہے، اور طرح طرح کے نپے تلے رٹے رٹا اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب یہ قرائن ہے کہ یہ پروفیشنل، یہ حقدار ہوگا نا، اس کے منہ سے آواز نہیں نکلے گی، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ جو کوئی غیرت مند آدمی ہوگا، واقعی مصیبت آ پڑی ہوگی، تو وہ تو بول نہیں پائے گا۔ تو یہ تو پھر ان دنوں مساجد میں بھی ایک سے ایک لوگ آتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، روتے بھی ہیں، آپ جیسے کہہ رہے وہ ہاں، وہ روئے گا، ایکٹنگ بھی کریں گے، لیکن سب نہیں کرتے ان ایکٹنگ۔ کے ہاتھ میں ایکس رے بھی ہوتے ہیں، ایکس رے تو ہاسپٹلوں میں جو پھینک دیتے ہوں گے نا، وہ اٹھا لاتے ہوں گے یہ۔ ڈاکٹر کے پرچے بھی ہوتے ہیں، دیکھو ہمارا پرسکرپشن ہے، ہمیں کچھ دیجئے،
اور اب تو یہ سب نمازی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب کو کیا پتا، مطلب پڑھتے تھوڑی یہ لوگ کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے، اگر لکھا ہوا بھی ہے تو خود اپنے طور پہ بھی لکھ لیتے ہوں گے. اعلان کرتا ہے، روتا ہے، روتے روتے صف سے باہر نکلتا ہے، پھر کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے سیڑھی کے پاس اور روتا رہتا ہے. نمازی جا رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر سے اس کو دے رہے ہوتے ہیں. فلموں ڈراموں میں بھی تو ایکٹر روتے ہی ہیں نا. اچھا. یہ مطلب روتے ہوں گے تو یہ ایکٹنگ کرتے ہوں گے. سل یہ کوئی کوئی روتا ہے، رونے سے آوازیں نکالتے ہیں. میں ایک اپنا قصہ چند بار بتا چکا ہوں کہ ایک بار ہم جب جن دنوں چندہ کرتے تھے نا، میں خود جاتا تھا. اب پتہ نہیں دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی یا بالکل شروعات کا دور تھا. تو ہم ایک دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، آفس پہ بیٹھے ہوئے تھے کسی کے. تو ایک آیا بڑی رونے انداز میں یوں کر کے، لڑکا تھا، بالغ تھا، نظر بالغ آ رہا تھا، ابھرا یوں ایکشن کر کے وہ آیا. تو میرے ساتھ جو بیٹھا تو وہ پڑھا لکھا سائیں بھائی تھا، سمجھدار بہت تھا، وہ بھی میرا بہت کلوز تھا. وہ بھی اس کی اسی ایکٹنگ تھی کہ وہ اس کی ایکٹنگ میں آ گیا. مجھے بولتا ہے کہ یار ہی تا صحیح لگے تو، اس کو یہ پتا تھا کہ صحیح نہیں ہوتا ہے عام طور پہ، تو ہی تا صحیح لگے تو میں سمجھ گیا تھا کہ صحیح لگ نہیں رہ گیا. تو میں نے چھوٹتے ہی بولا کما کے کھا یار، جوان ہے. اس کو ہنسی آ گئی، وہ جو ایکشن کرا اس کو ہنسی آ گئی، چپ چاپ چلا گیا. میرا دوست دیکھتا رہ گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ اس طرح لنگڑا کے چلتے ہیں، پھر آگے جا کے فریش ہو جاتے ہیں، سیدھے چلتے ہیں. ہاتھوں میں پٹی باندھ کر آتے ہیں. ایک بار وہ کوئی آیا تھا میرے پاس پٹی باندھ گئے، وہ جب ملاقات کرتا تھا نا لائن لگا کے، لائن لگتی تھی میرے پاس، پٹی باندھ کے مجھے کینسر ہے، بڑا بیچارہ نامعصوم انداز میں وہ میرے کو کینسر ہو گیا ہے، میرے بڑا بیچارہ ول ول کرے گا. میں نے کہا تو پٹی کھول کے دکھا میرے کو. آخر تک نہیں دکھائی کھول کر اس نے، چلا گیا. رمضان کی بات نہیں کہ یہ عام دن کی بات ہے. تو یہ کرتے ہیں، مطلب اس لیے وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. یہ ہم کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ بیوقوف خود بن جاتے ہیں کہ مولانا کو سمجھ ہی نہیں پڑتی مولویوں کو. الحمدللہ مولوی کو جتنی سمجھ پڑتی ہے نا، یہ عام آدمی کو شاید نہ پڑتی ہو. مفتی جو ہوتا ہے نا، یہ معاشرے کا سب سے ذہین فرد ہوتا ہے. یہ اس کی قسمت ہے کہ اس کو علم دین کی نعمت ملی، ورنہ یہ کہ جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں لوگ ان پر رشک کرتے ہیں. حالانکہ ان سب سے زیادہ ذہین مفتی ہوتا ہے. میں صحیح عرض کرتا ہوں آپ سے. اب ظاہر ہے کہ میں اگرچہ مفتی نہیں ہوں، لیکن میری فیلڈ یہی نا کہ میں علماء کے پیچھے پیچھے ہوں، تو شاید میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن مولانا کو ٹھگنا آسان نہیں ہے، اتنا بولتے میں. میں نے 2 قصے، میرے اور بھی واقعات ہیں. اس کی زیارت ہوئی، اس کی زیارت ہوئی، تو میں جواب دیتا، میں کہا آپ تو ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے، آپ عرض کر دیں کہ مجھے زیارت بخش دیں اور مجھے ڈائریکٹ کو حکم کر دیں گے تو میں انشاءاللہ یہ تو وہ سب کر دوں گا آپ کا کام. وہ جاتے تھے، مڑ کے آتے نہیں تھے. تو یہ کہ الحمدللہ مطلب مولوی معاشرے میں بہت سمجھدار ہوتا ہے، اس کو ٹھگنا آسان نہیں ہوتا. یہ مسٹر ہوتے ہیں آئے دن ٹھگا جاتے ہیں، ان کو لوگ ٹھگ کے چلے جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دینا ہو نا تو آدمی اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، خود معلومات عام طور پہ ہو بھی جاتی ہے. اور جو مطلب ہے کہ حقدار آپ کو لگے نا، وہ دینا بھی افضل ہے. اس کو اس میں بھی دیکھیں جو آپ سے کٹتا ہو، تھوڑا کتراتا ہو، تھوڑا ناراض ہو، اس کو دینا زیادہ ثواب ہے. اس کو دینے کو دل نہیں کرتا نا، نفس پر بوجھ پڑتا ہے، اس کو کیوں دو، اسی کو دو. ایسے اپنے رشتہ داروں میں دے کے دے دیا کریں، یا جن اداروں سے آپ مطمئن ہو کہ یہ دین کی خدمت کرتے ہیں ان اداروں کو دے دیا کریں کہ آپ کی رقم جو ہے نا اس صحیح جگہ پہ لگے گی، آپ دل مطمئن ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ باقی ان چلتے پھرتے آج کل تو خاص کر، اور ویسے عام طور پر بھی جو بھیک مانگتے پھرتے ان میں شاید 99 پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ پروفیشنل ہوں. صحیح آدمی تو نکل ہی نہیں سکتا اس طرح. اس کو عورتیں مانگ رہی تھے، بے باکی کے ساتھ پھر رہی ہوتی. یار گھریلو عورت
اس طرح کہاں بھیک مانگنے کے لیے اس کی ہمت ہوگی؟ دکان دکان جا کر وہ ہاتھ پھیلائے گی، ابا ان کو دینے غیرت سے گڑ جائے گی زمین ابا پہ۔ ان کو دینے کا اتنا رجحان ہے، جن کا ہم فرما رہے ہیں نا، اشارہ سراتن کے وضاحت کر رہے ہیں، ان کو دینے کا اتنا رجحان ہے کہ کار میں باقاعدہ ریزگاری سکے ان کو دینے کے لیے الگ سے رکھے جاتے ہیں، کہ سگنل پر کھڑے ہوں گے، یہ شیشہ بجائیں گے، یہ مانگیں گے، اپنوں نے ان کے 5 کا سکہ نکال کر یہ ان کو دینا ہے، یہ اتنا یہ ان کو زکاتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں اللہ عام طور بہتر پہ، میرا خیال ہے زکاتیں اس طرح کیسے زکاتیں بس یار بہت مشکل کام ہے۔ یا بعض اوقات یوں رکھتے ہوں گے کہ یار یہ تنگ کرے گا، جان چھڑانے کے لیے دیتے ہوں گے، تنگ بھی کرتے ہیں، مطلب لکھتے رہتے ہیں، جاتے ہی نہیں۔ ان کی بددعا سے ڈر لگتا ہے۔ ان کی بددعا ہو سکتا ہے ٹکرا کے آپ سے خود اسی کو لگ جائے، اور بالخصوص اس وہ کی جو بددعا کہاں سے لگے گی؟ یہ تو خود ظالم ہے، لٹیرا ہے، ایک طرح کا مطلب یہ بھی ایک طرح کے مطلب ظاہر گناہ گار لوگ ہیں، چور ڈاکو کی ان پر اصطلاح لاگو نہیں پڑے گی، ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی دھوکہ دے کر ہی پیسے تو ایک طرح سے لے ہی رہے نا، جو ان کے لیے گناہ کا باعث ہے۔ اگرچہ وہ لوٹ اور ڈکیتی اور چوری کے مال کا حکم اس بھیک والے کے مال پر نہیں آئے گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اچھے لوگ تو نہیں ہے نا یہ۔ ایک سوال آیا، 6 کلمے کہاں سے ثابت ہیں؟ یہ مختلف حدیثوں سے اور یہ مطلب الفاظ لیے ہوئے علماء نے، بزرگوں نے اور پرانے بزرگوں نے اس کو مرتب کیا ہے، تو اس کے جو بھی مطلب معنی ہے بہت اچھے ہیں، تو اس میں کوئی کلام تھوڑی ہے۔ یہی باتیں اگر کوئی اردو میں بھی کرے تو آدمی اچھا ہی کہے گا کہ ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، اقرار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں 6 کلمے پڑھنے میں، بہت اچھی بات ہے۔ دولہے کے لیے ہوتا ہے 6 کلمے نہیں آتے، ذرا نکاح کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس میں اگر کسی کو بالفرض ایک کلمہ بھی نہیں آتا، پہلا بھی نہیں آتا، لیکن وہ ہے مسلمان، اب تلفظ تو ویسے اکثریت کے پہلا کلمہ صحیح پڑھنا کہاں آتا ہے یار؟ تو اس کو تھوڑی کریں گے کہ کافر ہو گیا، ایمان تو ہے نا اس کا، آنا چاہیے، لیکن یہ نہیں آتا پہلا کلمہ محمد الرسول اللہ کہاں بول سکتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ بھی اتنی جلدی سے بولتے ہیں کہ چبا جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں تو چبا جاتے ہیں، بسم اللہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، سلام کرنا نہیں آتا، تو ویسوں کو بھی اسلام سے نکال دیں گے تو پھر بچے گا کون؟ ہمارے ہاتھ میں نکالنا تھوڑی ہے، لیکن آنا چاہیے پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، جو خاص اقرار شہادتین جن کو بولتے ہیں، یہ درست آنے چاہیے۔ کیا نماز میں دنیاوی خیالات کا آنا اس کی عدم قبولیت کی علامت ہے؟ یعنی کہ نماز میں دنیاوی خیالات آنا کیا اس نماز کے قبول نہ ہونے کی دلیل ہے یا علامت ہے، نشانی ہے؟ سوال یہ تھا، تو اس کے بارے میں کوئی پڑھنا مجھے پڑھا نہیں، پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بڑے سے بڑا اس میں بچ نہیں سکتا۔ کیا نماز میں فقط سورہ فاتحہ کی تلاوت سے قراءت کا فرض ادا ہو جائے گا؟ فرض ادا ہو جائے گا، مگر نماز موقع تحریم میں ہوگی، کیونکہ وہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ اس میں شامل کرنا ہوگا، یہ واجب ہے۔ جی اگر اس کی وضاحت فرما دیں کہ کن کن رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ سورت ملانا ضروری ہے تو اور بات واضح ہو جائے گی۔ جی فرض کی 2 رکعتوں میں، فجر میں تو ہی 2 رکعتیں، ظہر کی 2 میں یہ فرض ہے قراءت، اسی طرح مغرب کی 2 رکعتوں میں شروع کی ہے نا فرض ہے، اور باقی سنتوں میں، نفلوں میں، یہ سب میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب، اور مطلقاً یعنی کہ قراءت ہونا کم از کم 1 آیت کی، یہ فرض ہے۔ کیا ہر نماز کے نیا وضو کرنا ضروری ہے؟ اب مستحب ہے، اگر پہلے سے وضو ہے تو وضو علی الوضو، یعنی وضو پر وضو، یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نماز میں تشہد واجب ہے یا مستحب؟ نماز میں تشہد
पढ़ना ये यानी कायदे में ये वाजिब है, मगर जो कायदा फ़र्ज है उस कायदे में उतनी मिकदार बैठना फ़र्ज है और उसमें तशहुद पढ़ना ये वाजिब है। अत्तहियात, अत्तहियातु ये पूरी। एक आदमी कारोबार कर रहा है, साल के दरमियान उससे जो नफ़ा मिलता है या जमा होता है उससे वो फैक्ट्री की मशीनें वगैरह ख़रीद लेता है, आया उस पर ज़कात लगेगी या नहीं? मुफ्ती साहब। साल के आखिर के अंदर जो माले ज़कात होता है वो है तो उसके ऊपर ज़कात होगी, यानी जब उसका निसाब पूरा हो रहा है, साल उस पर पूरा हो रहा है, तो उस वक्त अगर उसके पास सोना चांदी रकम बेचने का सामान मौजूद है तो उस पर होगी। साल के दरमियान में जब उसने उसी रकम से मशीनें ख़रीद लीं और मशीनें ज़ाहिर है कि कुछ बनाने के लिए उसने ली हैं, यानी ये आलात में से हैं, कोई चीज़ बनाने के लिए हैं, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है। बेचने के लिए होती तो फिर इसके ऊपर ज़कात होती, लेकिन मशीनें आम तौर पर जो होती हैं वो कोई ना कोई चीज़ बनाने के लिए होती हैं तो उनके ऊपर ज़कात नहीं है। मुफ्ती साहब, जिन्होंने लूमें लगाई हुई हैं कपड़ा बनाने की, धागा बनाने की मशीनें लगाई हुई हैं, इसी तरह कोई भी प्रोडक्शन निकालने के लिए जो मशीनें लगाते हैं, जैसे फैक्ट्री इनकी पूरी चल रही है, तो उन मशीनों की जो कॉस्टिंग है या मशीनों की जो उस वक्त मालियत है उस पर इनको ज़कात नहीं देनी होती होते ना, यानी जो आलात से मुराद जो चीज़ें बनाने के लिए जी हाँ, होती हैं, प्रोडक्शन जिससे निकालते हैं वो जी, वैसे तो उसके ऊपर जी उसके जैसे ऊपर दर्जी ज़कात है, नहीं दर्जी के पास सिलाई मशीन है जिससे वो कपड़ा सी रहा है, तो वो जो मशीन है इसके पास अगर 100-200 रखी हुई हैं तो वो 100-200 सिलाई मशीनों पर उस पर ज़कात उसको नहीं लगेगी। बेचने के लिए होती ना तो उसके ऊपर ज़कात होती, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं होती। ठीक है। मगर आखिरी दिनों में इसलिए ख़रीदना मशीनें अपने इस्तेमाल के लिए कि ज़कात से बचत हो जाएगी, जी, ये तरीका मुनासिब नहीं है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से बचने के लिए मतलब हीले करना नहीं ठीक। फिर और तरीके से हो सकता है कि कोई अल्लाह ना करे नुकसान की सूरत बन जाए। राह खुदा में खुश दिली से आदमी दे, जितना देगा इंशाअल्लाह इतना बढ़ेगा। वो अल्लाह ने दिया है तो ज़कात फ़र्ज हो रही है ना। जी हाँ जी, जो बेचारे ले रहे हैं तो शुक्र का मकाम है कि आप ले नहीं रहे। ज़कात लेने वाला नहीं बनाया अल्लाह ने, आपको देने वाला बनाया। कुरान पाक की सूरह आले इमरान से कौन लोग मुराद हैं? सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद मोहतरम का नाम इमरान था, तो इनकी औलाद जो थी वो आले इमरान कहलाई। जी, मेरा सवाल ये है कि जो भिखारी हैं वो मुझसे भी ऐसा हुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके ना मांगते हैं, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? ये सवाल है मेरा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम लेके भिखारी जो मांगते हैं तो फिर उनको दे नहीं दे, उनका क्या करें? यार मेरे पास तो ऐसे ऐसे आए हैं कि हमको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, आपके पास भेजा कि ये काम कर देगा, मेरा बड़ा आशिक है। सुभान अल्लाह, आपकी माशाअल्लाह किस्मत, आप सरकार से अर्ज कर दें आपकी तो बड़ी यानी कि अप्रोच है, मुझ पर डायरेक्ट करम फरमा दें आका, मुझे हुक्म फरमा देंगे तो आपका काम यूँ हो जाएगा, मैं कर दूंगा काम, बस सरकार से हुक्म दिलवा दें। ऐसे कभी भी मुड़ के मेरे पास आई नहीं है ऐसे भिखारी, बड़े मुअज़्ज़ब भिखारी होते हैं। तो बहरहाल अगर वो प्रोफेशनल है तो उसको देना तो नहीं चाहिए। इसी तरह रिश्ते करवाने वाले मेरे पास जो आशिक नाशाद होते हैं ना, दोस्त पाक की ज़ियारत हुई है, फलां की ज़ियारत हुई है, इलियास को बोलो कि फलां जगह ये तुम्हारा रिश्ता करवा दे। अरे भाई यार, मेरा कंधा कमजोर है। तो ये तरह तरह के लोग मतलब ये स्टाइल करते हैं। अब तो खैर मैं एक अरसे से तो घर में यूं, इतना अब लोगों से वास्ता कम पड़ रहा है मेरा। पहले जब शोहरत एकदम शुरू हुई थी ना मेरी, तब देखने वाला था, एक से एक मसाइल होते थे मेरे लिए। जिसको देखो रास्ते पकड़ के मुशीर अलग जो धड़ाधड़ मशवरे देते थे, और इस तरह के लोग और उस तरह के लोग, तो बड़ा यूं बचकर यूं बचकर यूं बचकर यूं बचकर अब मैं स्क्रीन पर बैठा हूं निकल के आपके सामने। अल्लाह की रहमत है, सब अल्लाह का करम है।
تو ایسوں کو نہ دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے. ہم حال میں دو اہم لوگوں سے ملے ہیں، اہم ترین، ایک تو بہت ہی اہم ہے اور ایک بھی جہاں دیدہ شخصیت ہیں. ہم ملے ہیں، میں بھی تھا، حاجی عبدالحبیب بھائی بھی تھے اور بھی اسلام بھائی تھے. انہوں نے ہمیں بہت پیاری بات کی. ان کو مطلب برسوں سے وہ اسی مذہبی اور اس طرح کی وہ فیلڈ میں ہیں، لائن میں ہیں. ہمیں یہی کہتے تھے کہ دیکھیے آپ کے حضرت ہیں نا امیر اہل سنت، انہوں نے بہت ہی حکمت اور بڑی کوششوں سے یہاں تک تحریک کو پہنچایا ہے. ان کے جو اصول و طریقہ کار ہیں نا، جو انداز اور اصول و طریقہ کار انہوں نے رکھا ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ان سے کبھی ہٹنا مت. یہ بہت مضبوط ہیں اور بس تھوڑی بہت آپ پر یوں آئے تو آپ صبر کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے اور حکمت عملی کو لے کر چلتے رہیں تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے رہیں گے. اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے جب میں اس میں فرمائے نا بھائی یوں 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 کر کے ابھی میں آپ کے ساتھ اسکرین پر بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ الحمدللہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اپنی کوئی ہوشیاری نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے. اللہ جس پر اللہ کرم کرے تو بس وہی ہوتا ہے. باقی اپنے تو بڑے بڑے مطلب عقل مند بھی ٹھوکرے کھا جاتے ہیں، میں تو ہوں بھی نہیں اتنا سمجھدار، لیکن بس وہ اللہ کا کرم ہے، بیٹھا ہوں اسکرین پہ. یہ میں نے غلطیاں بھی کی ہیں، ذرا غلطیاں کون نہیں کرتا. بعض اوقات آدمی غلطیاں کر کے بھی تجربہ حاصل کر کے بڑی غلطیوں سے بچ جاتا ہے. تو میں معصوم تو نہیں ہوں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے معصوم ہیں. میں علی حسن بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بندہ غصہ کرے تو اس کا روزہ کیسا ہوگا؟ روزے کی حالت میں اگر بندہ غصہ کرے تو روزہ کیا حال ہوگا؟ روزے میں عام طور پر شام کو سنا ہے غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن سنا ہے. بس میں نے اپنے اندر یہ کیفیت پانا مجھے یاد نہیں پڑتا اتنا کہ میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہو. جیسے میں بیٹھا ہوں ابھی اپنے آپ کو غصے میں نہیں پا رہا. خیر غصہ اس وقت آتا ہے جب مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کمزوری آ جاتی ہے، تو وہ تھوڑا وہ غصہ غالب آ جاتا ہے انسان پر. تو غصہ آنا برا بھی نہیں ہے، اس پہ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ غصہ آنا یوں دیکھا جائے تو بعض صورتوں میں اچھا ہے کہ غصہ آئے گا تو اب اس پر صبر کرے گا تو ثواب کا حقدار بنے گا. غصہ آتا نہیں تو یہ اس ذریعے سے ملنے والا ثواب کہاں سے ملتا. تو لیکن یہ کہ یہ آزمائش بہت ہے کہ آدمی غصے میں بعض اوقات آپے سے باہر ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے، اور جس کا غصہ گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے ان کے لیے پھر جہنم کا ایک الگ دروازہ مخصوص ہے، فکس ہے کہ وہ اس سے داخل ہوگا جہنم میں. تو اس لیے وہ غصہ آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. غصے میں گناہ کیا تو پھر وہ روزے میں جو کرات وغیرہ آنے کی صورت بن سکتی ہے. میرے اہل سنت سے سوال ہے کہ روزہ کی حقیقی روحانیت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے کہ بندے کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول؟ اس میں یہ کہ روزے کی 3 قسمیں فیضان رمضان میں لکھی ہیں. عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، اخص الخواص کا روزہ. عوام کا روزہ تو یہی کھانے پینے اور جو ایک مخصوص کام ہوتا ہے میاں بیوی میں، اس سے قصدن بچے رہنے کا نام ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے بچا رہے، تو یہ ہے عوام کا روزہ. خواص کا روزہ یہ کہ یہ اعضاء کو بھی گناہوں وغیرہ سے بچا کر، یعنی اعضاء کا بھی روزہ، ہر یعنی کہ عضو کا وہ روزہ رکھے. اس طرح وہ ان کو گناہوں سے بچا کر، جیسے غیبت سے، چغلی سے، تو اس طرح کی چیزوں سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے. روزہ مکروہ ہوتا ہے، روزے میں یہ فعل مکروہ ہیں، اس طرح مطلب اچھا. اور تیسرا اخص الخواص، وی آئی پی. اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اسی سے لو لگا لینا. تو یہ تیسرا درجہ جو ہے نا، یہ اخص الخواص، فرسٹ اس کو بولنا چاہیے. تو یہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو سمجھو کہ یہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے. اللہ پاک ہم کو یہ اس درجے تک پہنچا دے. دعا کرنی چاہیے. اب قبول ہوا نہیں ہوا یہ تو ہم
مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ذرا میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں جس سے میں کنفرم کر دوں, مجھے اپنے روزوں کا بھی پتہ نہیں ہے. امام غزالی نے جبھی تو لکھا ہے کہ جس نے روزہ رکھا تھا کل, وہ بھی اگر کہتا ہے یا آج رکھا ہے کہ میں نے انشاءاللہ روزہ رکھا ہے, تو اس کی امام غزالی کہ انشاءاللہ کہنا صحیح ہے. انشاءاللہ روزہ رکھا ہے کہ اللہ نے چاہا تو روزہ رکھا ہے, تو روزہ ہے وہی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اللہ کرے کہ بس ہمارے روزے قبول ہو جائیں. ہمیں خوش فہمی میں رہنا بھی نہیں چاہیے کہ میں نے بڑے آداب کا خیال رکھا ہے, بس میرا تو روزہ قبول ہی قبول ہے, میں نے سیدھا جنت میں جانا ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے بندہ ڈرتا رہے کہ نہ جانے حقیقت میں میرا حال کیا ہے, علم الہی میں میرا حال کیا ہے. ڈرتا رہے ڈرتا رہے ڈرتا رہے, ڈرتا رہے گا تو نیکی میں اخلاص آئے گا, ورنہ پھر وہ میں ہو جائے گی. میں بھی عام طور پہ عمل میں دیکھی جاتی ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں اس کو ماحول میں لایا, دعوت اسلام والے یوں بس کہتے ہوں گے میں نے میرے بیان سے تو یہ نمازی بنا ہے, اب میرے سامنے آنکھیں نکالتا ہے. میں اتنا سینئر اور ہمارے بڑے ذمہ دار نے انصاف نہیں کیا, اس کو فلاں جگہ کا ذمہ دار بنا دیا, مجھے ذمہ داری دی نہیں, حالانکہ ماحول میں اس کو لایا ہوں. تو اس طرح کی باتیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک جانتا ہے کہ ہمارا کیا حال ہے. یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ یہاں دنیا میں بھی ہم کو یہ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے, تو اللہ نہ کرے کہ آخرت میں ریجیکٹ نہ کر دیا جائے. بندہ ڈرتا رہے, اور اس طرح کے معاملات میں بھی اپنے لیے خوف آخرت کے پہلو تلاش کرے. جو پھوپھا کرتا ہے نا, میں کرتا ہے نا, جو میں کرنے والے پر چھری چلتی ہے, بکری میں کرتی ہے چھری چلتی ہے. تو اس لیے وہ میں نہ کی جائے. میں نے یہ کیا, میں نے اتنے مدارس بنائے, اتنی مساجد بنائی, پھر اپنے لیے وہ عاجزی کے القاب بھی بعض لوگ لیتے ہیں, اور الفاظ ان کے بتا رہے ہوتے کہ شاید ان کا دل ان کا ساتھ نہیں دے رہا. تو اس سے کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے. بڑے بڑے لوگ بعض اوقات اس طرح کی بھولیں کر رہے ہوتے ہیں, احتیاط کرنی چاہیے. ہاں, تحدیث نعمت کے لیے بتانے میں بھی حرج نہیں ہوتی, لیکن یہ نیت ہو تب نا, یا دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے بھی بعض اوقات بتانے کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بھی حرج نہیں ہوتی, لیکن یہ نیت تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل بڑھتے ہوئے کورونا کے کیسز سے ایک عام شخص کو جس کو اطلاع ملتی ہے کہ کورونا بڑھ گیا ہے, کورونا کے مریض بڑھ گئے ہیں, یا کورونا کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, تو پڑھتے ہیں, لیکن اور پڑھنے کے بعد احتیاط کا بھی ذہن بنتا ہے, کوئی نفسیاتی طور پر اثر پڑتا ہے. لیکن ایسا کیا سوچ بنے ان واقعات کے بعد کہ ہم دنیاوی طور پر تو خود کو بچانے کی کوشش کریں, لیکن ان واقعات سے ہم اپنی آخرت بہتر کر سکیں. اللہ اللہ پاک سے ڈرے بندہ کہ یار اپنے کیا آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے, ہے نہیں, اپنے ہاتھ میں ہے ہی کیا, بے بسی ہے. یہ کورونا ہی کو دیکھ لینا, کورونا خدا کی قسم عبرت ہے, عبرت. بڑے بڑے داداگیر ملک جو تھے نا, ان کی ناکیں کٹ گئی ہیں جڑوں سے, کورونا کا مقابلہ نہیں کر سکے. حالانکہ بڑے بڑے ملکوں کو کھا جاتے, کورونا کو نہیں کھا سکے. یہ عبرت نہیں ہے کیا؟ ساری دنیا کی فوج ایک طرف ہو جائے اور سارے انہوں نے بم اور اسلحے ایجاد کیے سب ایک طرف, یہ کورونا کو مار نہیں سکتے. ابھی تک ان کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جسے کورونا پر فائر کر سکے. ہے نا اللہ کی عبرت. اور ایمان تازہ نہیں ہو رہا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ کورونا جیسے حقیر جراثیم جو نظر بھی نہیں آتا, اس کے ذریعے ساری دنیا کو بے بس کر کے رب نے دکھا دیا کہ کیا بولتے ہو کہ میں یوں نہ میں یوں. جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. وہ ہے نا, قیامت کے دن اللہ پاک اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا. پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, اللہ واحد قہار کے لیے بادشاہت. تو یہ کہ یہ دنیا میں بھی نظارے ہیں کہ بندہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, جس کو رب چاہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو
اس لیے مطلب یہ کہ یہاں پر ہم یہ اللہ پاک کی قدرت کے تعلق سے اپنا ذہن اور مضبوط کریں اور اللہ پاک کا خوف اپنے اندر بڑھائیں کہ جس کو کرونا مثبت آتا ہے پوزیٹیو، میرا خیال ہے ہاتھوں ہاتھ تو اس کی جان نکل جاتی ہوگی، اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہوگا. حالانکہ یہ کرونا سب کو مار نہیں رہا ہوتا، یہ آتا ہے، کسی کو آتا ہے تو خالی وہ ملاقات کر کے چلا جاتا ہے، اس میں کوئی ہوتا نہیں ہے. اور کسی کو آتا ہے تو تھوڑا نزلہ، کھانسی، بخار، پھر چلا جاتا ہے. اور بعضوں کو تھوڑا بستر پہ لیٹاتا ہے، کبھی آکسیجن کا ماسک لگواتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، بعضوں کو ساتھ لے جاتا ہے. تو یہ جس کے نصیب، موت تو برحق ہے. اور یہ کرونا کے ذریعے موت اگر آتی بھی ہے تو یہ چونکہ وبا ہے، اور وبا کے ذریعے موت آنا یہ شہادت ہے. تو کرونا کا مریض اگر کرونا کی وجہ سے فوت ہو رہا ہے تو یہ شہید ہے، یہ شہید مجازی کہلاتے ہیں. غسل کفن سب ان کا ہوگا، لیکن یہ شہید کا مرتبہ، اس کو فضائل اس کے حاصل ہوگے. بہرحال کہ ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کہ ہم یہ جو گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اگر اس کی سزا میں خالی کرونا ہی بھیج دیا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ کرونا نے لٹا دیا اور پھر ہاسپٹل گئے، سانس اکھڑ رہی ہے اور ادھر بول رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس آکسیجن ماسک نہیں ہے، اور دبی دبی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ صرف مالداروں کے لیے ہے. کوئی بھروسہ نہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ بھی اس میں بھی گیم چل رہے ہوتے ہیں پورے علاج کے. اس میں کرونا میں بھی کمائی کا ذریعہ. یہ کمانے والے ڈرتے نہیں کہ مجھے ہو گیا تو کیا کروں گا، یہ اندھے ہو جاتے ہیں انہیں ہرس میں، اور کرونا کے مریضوں کو بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں. بعضوں کو کوئی بعید نہیں ہے، صلح بھی دیا جاتا ہو. اللہ بہتر جانے، طرح طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. ہمیں بہرحال اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. ہو سکے تو گھر گھر میں اذانوں کا اہتمام بڑھا دیا جائے، جہاں نہیں ہو رہی وہ بھی اذانیں دینا شروع کر دیں. اذان کے ذریعے یہ کہ اگر ہر گھر میں اذان ہونے لگے، گلی گلی، چوراہے چوراہے اذان ہونے لگے تو انشاءاللہ کرونا بھاگ کھڑا ہوگا. اذانوں میں کمی آ گئی ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھاک کمی آ گئی ہے. ابھی افطار کا وقت ہے اور دنیا کے بہت سارے ملکوں اور شہروں میں، بالخصوص پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے مقامات پر اس وقت امیل سنت کو دیکھا اور سنا جا رہا ہوتا ہے. آپ بھی شاید دیکھ اور سن رہے ہوں گے. تو مہربانی کر کے آپ اپنے گھر میں اذانوں کا سلسلہ آج سے ہی شروع کر دیں پلیز. یہ اذانیں جب بہت زور شور سے ہو رہی تھی نا، تب واقعی کرونا کا زور ٹوٹا تھا. ایسا لگتا تھا کہ اب گیا گیا گیا. پھر ہم لوگوں نے اذانیں چھوڑ دی. پھر وہ ایسی لہر آئی ہے کہ پہلے کبھی ایسی لہر آئی نہیں جو اس وقت لہر آئی ہوئی ہے. کوہرام مچا ہوا ہے جائے. یعنی میرے پاس جو دعاؤں کی لسٹیں آتی ہیں نا، بس مجھے یعنی کہ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں. پورے فیملیوں کے نام ہوتے ہیں. ہم نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ وہ معلومات کے لیے کہ اس میں لفظ کرونا لکھتے ہیں. میرے پاس جو لسٹ آتی ہے تو اس میں کرونا، آج تو خیر میں نے گنتی نہیں کی ہے، پرسوں جو دعاؤں کے نام آئے تھے نا، میرے پاس 1/4 اس میں کرونا کے مریض تھے. اچھا اس میں بھی کئی اپنا دیتے نہیں کرونا کا، وہ اندازہ ہوتا ہے. میاں بیوی، بیٹے، امی، بہن، شوہر، یہ لسٹ ہوتی ہے. اس میں کہیں کرونا لکھا ہوتا، کہیں نہیں لکھا ہوتا. وہ فارم بھرتے ہیں ہمارے ہاں، تو فارم میں لکھتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، ڈکلیئر نہیں کرتے. تو اس طرح شاید زیادہ ہوں گے، ورنہ یہ کہ 1/4 تو یہ نمبرنگ کے حساب سے پتا چلا کہ 1/4 مریض آج میرے پاس دعا کے لیے جو بھیجے گئے. تو میرے پاس تو سارے لوگ تو نہیں آتے نا، یہ ان میں 1/4 کرونا. آج شاید اس سے بھی زیادہ تھے، آج میں نے گنے نہیں. آج تو وہ یعنی مبالغہ کر دو ہر دوسرا کرونا. اب کچھ تو میرا خیال ہے 48 تو نام یہ مجرد. اچھا اس میں بھی جو 48 نمبر تھے میرے پاس، 48 یا 58، بلکہ 58 شاید 58. اس میں بھی ایک نہیں ہوتا، ایک بھی ہوتا ہے. ایک کہیں 5 نام، 4 نام، 6 نام، 7 نام، 2 نام، 3 نام. یہ پوری فیملی کے. کسی میں کرونا لکھا تھا، کسی میں نہیں لکھا تھا. تو خالی کرونا لکھے ہوئے کو میں کاؤنٹ کروں تو مجھے لگتا تھا، یعنی مبالغہ کروں تو شاید آج 1/3 ہوں تو کرونا کے نام تو تعجب نہیں ہے.
अच्छा, इसके बाद पैराग्राफ में दुआओं की हमारी ये लिस्ट आती है इसी के साथ, तो ये भी कोई 10-12 पैराग्राफ भी होंगे, मुख्तलिफ मसाइब आलम के, ऑपरेशनों के और इस तरह के दुखों के ये पैराग्राफ, ये सारी मैं आज वैसे तो मिडनाइट करता हूँ मैं, मेरा जो मामूल बना हुआ था वो कबूलियत की घड़ी होती है और मेरे को आसानी होती है उसमें, लेकिन अब रमज़ान शरीफ में मौका मिल नहीं रहा तो अब मैं फजर के बाद कर रहा हूँ ये। तो आज मेरे पास ये तकरीबन ये दुआ के लिए 68 पैराग्राफ समेत और कई कई नाम जो थे वो भी एक ही नंबर में आते हैं, इस तरह थे। 68 कोरोना की 12 ताज़ियतें भी थी, एक शायद कम थी, वैसे ताज़ियतों के भी ज़्यादा, इसमें भी कोई कोई कोरोना से फौत हुए हुओं का भी लिखा होता है, सबब कोरोना। तो ये यानी कोरोना ने इस वक्त यानी कि इससे मुझे तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि इतने जो डिक्लेयर करते हैं उनकी तादाद इतनी है, और सिर्फ मेरे पास, मैं कोई दुनिया भर के लोग मेरे पास थोड़ी दुआओं के लिए आते हैं, ये इतना सबको पता भी नहीं है ना, लेकिन ये कि जो आते हैं उनमें ये हालत है। तो जो मतलब दुनिया में हो रहा होगा, जिनको हुआ उनका पूरा खानदान टेंशन में, जिनके यहाँ कुछ नहीं है वो यार कुछ नहीं होता, उनको समझ ही नहीं पड़ती, तो ये एहतियात भी नहीं कर रहे। आप फरमा रहे एहतियात करते, कहाँ एहतियात करते, कौन एहतियात करता है? आप एहतियात करते हैं तो कौन एहतियात करता है? नहीं करते वाकई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ, मैं एहतियात करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है, कोशिश करता हूँ कि मेरे को यूं भी थोड़ा, अब कोई बोले डरता नहीं है, कोई, मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे बहुत बरसों पहले किसी ने बोला था कि आप तो किसी से नहीं डरते हो ना, या बोला आप तो मौत से नहीं डरते हो ना, मैं डरता हूँ, जब तो गार्ड रखे हुए। अब मैं झूठ क्यों बोलूँ नहीं डरता हूँ, खाली बोलते हैं हम किसी के बाप से नहीं डरता है, और फिर एक पड़ती है ना तो फिर नानी याद आ जाती है, तो बड़ा बोला हुआ ही नहीं, दिल की बात बोल देना चाहिए। तो मैं डरता हूँ, अल्लाह से भी डरता हूँ, और एक आदमी को मतलब एक नफ्सियात भी था ना, आप पीछे जाकर कोई हो करते तो डरोगे कि नहीं डरोगे यार, या जोर से कोई चीज गिरे तो यूं हो जाओगे कि नहीं, और बोलते मैं किसी से नहीं डरता, तो झूठ बोला हुआ ही नहीं। तो एहतियात नहीं कर रही भारी अक्सरियत, गालिब अक्सरियत कहूं 99% बल्कि 99.9 कहूं, एहतियात नहीं कर रही। और जो एहतियात कर रहे हैं वो भरपूर एहतियात करने में कामयाब नहीं है, उनमें मेरा नाम भी है, मैं अकेला नहीं हूं। तो इसलिए वो मैं जितना हो सकता है बच रहा हूं, भरपूर 100% एहतियात का दावा मेरा भी नहीं है, कोशिश है, लेकिन जाहिर है कि मेरा खाना मेरे घर में नहीं पकता, वो बाहर से पक के आता है किसी के घर से। हालांकि समझा हुआ किस तरह डालना है, किस तरह सैनिटाइजर वगैरह की तरकीब करनी है, लेकिन इत्मीनान नहीं है कि रोजाना को इस तरह एहतियात करता हो। तो यहाँ खाले कान, बचाने वाला अल्लाह है, कोशिश करता हूं। बाज़ वक़्त बाहर के लेटर पर्चियां आती हैं तो ये 3-3 दिन तक मैं हाथ नहीं लगाता, उसको अलग रख दिया जाता है। किताबें आती हैं तोहफे में, या हम रखते हैं कमोबेश 3 दिन तक इसको करंटीना में, कि इसको टच नहीं करना है। ये एहतियातें हो रही हैं। कभी अचानक आते ही लिफाफा मेरे टेबल पे आ जाता है, कभी ये भी होता है, मैं भी पकड़ लेता हूँ। कभी जरूरत है कोई दवा आती है, सेम डे मेरे हाथ में आ जाती है, ये रिस्क होता है। अब क्या करे आदमी यार, कितना बचे। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे, अल्लाह पाक हिफाजत कर रहा है, सबकी हिफाजत हम सबकी हिफाजत करे, और हमको हिफाजत करने की अल्लाह पाक तौफीक भी दे कि परहेजी मना नहीं है। परहेजियों का हदीसों में तज़किरा है बाकायदा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को खजूर खाने से मना फरमाया था। आंखें आई थी, आपकी आंखों में तकलीफ थी। ये इन्हीं का है ना वाकया, शायद हजरत अली का है। एक और साहबी थे जिनके ताल्लुक से मैंने पढ़ा था कि वो खजूर खा रहे थे तो इनकी आंख में एक तकलीफ थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी आंख में तकलीफ है, आप खजूर ना खाएं। तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं दूसरी तरफ से खा रहा हूँ। तो इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए थे। ये तो है, लेकिन शायद हजरत अली का वो मुझे याद है ना, क्या मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं खजूर खाने से मना फरमाया था।
بیان فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور جو نگران شورا نے بتایا وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک آپ احتیاط کا ارشاد اور کئی حدیثیں ہیں کہ جس میں پرہیزیوں کا تذکرہ ہے. صراط الجنان جلد نمبر 7 پیج نمبر 268 پر ہے، جان بچانے کی تدبیر کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جنتی زیور پیج نمبر 446 پر ہے، بیماری میں نقصان دینے والی چیزوں سے پرہیز کرنا سنت ہے. تو میں بھی پرہیزی کی کوشش کر رہا ہوں. اب اس کا مطلب کوئی کہے کہ بزدل ہے تو میں نے کب کہا میں بات ہوں، میں تو بولتا ہوں میں ڈرتا ہوں. نہیں اب کوئی نہیں بولا بابا، اب تو پرہیز تو احتیاط کرنے والوں کو لوگ عقل مند ہی کہیں گے. یہ اگر باپ کے باپ ہے نا، ڈرتے نہیں ہے نا، گھر کا دروازہ کھلا رکھ کے سویا کریں، اور تالا لگائے مت کریں. جب بھی دکان کو بند کریں نا تو بند بھی نہیں کریں، بھلے کتے بلے لوٹتے ہوں. اپنے سامان سے ڈرتے ہیں نا کہ چوری نہ ہو جائے تب تو تالا لگاتے ہیں. اور میں ڈرتا ہوں میری جان نہ چلی جائے، تو میں نے گارڈ رکھے ہوئے ہیں. اب مطلب ہے دونوں ڈرپوک ہیں، خالی ایک ڈرپوک نہیں ہے. خالی باتیں بناتے ہیں کہ یہ ڈرتا ہے، اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. آپ بھی تو ڈرتے ہیں. چھت کیوں رکھی ہے؟ اللہ بچانے والا یقیناً. چھت کے بغیر بھی وہ دھوپ سے روکنے پر قادر ہے. یہ چھت پروٹیکشن فراہم کر رہی ہے آپ کو، یہ دروازے دیواریں سب آپ کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، سب آپ کے گارڈ بنے ہوئے. دروازہ اندر سے بند کرتے ہیں نا، کنڈی نکال دو کھینچ کے، نہ چاہیے اپنے کو. تو یہ کہ ہر فرد اپنی بچت کا انتظام کرتا ہے. کیڑیاں بھی بچت کا انتظام کرتی ہیں. جبھی تو زمین میں سوراخ کر کے بل بنا رکھا ہے انہوں نے کہ ہم یہ خالی یہ فرش پر رہیں گی تو یہ بندے ہم کو کچل ڈالیں گے. تو ہر ایک جانور ہو انسان ہو سب اپنے اپنی حفاظت کا اپنے اپنے موقع کی مناسبت سے وہ انتظام کرتا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو دھوپ میں پڑا ہو. کپڑے بھی تو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں. جو حیا کو جو بے حیا ہوتے ہیں، حیا کے جن کو تصور نہیں ہوتا، کپڑے وہ بھی پہن رہے ہوتے ہیں. سردیوں میں سویٹر کیوں چڑھاتے ہو بھائی؟ بچنے کے لیے نا، سردی سے. ہم جان کو بچانے کے لیے، خود بچنے کے لیے احتیاطیں کرتے ہیں. تو میں یہی کہ سب احتیاط کرو، ہوشیاری مت کرو، سب احتیاط کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میسیج آیا کہ کل دنیا میں ایک دن میں 7,27,000 کیسز پوزیٹیو آئے ہیں اور ایک دن میں 10,000 اموات ریکارڈ ہوئے ہیں. اتنا بڑا ہے. اللہ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اذان دینے کا سلسلہ شروع کریں. جب میرے سننے ارشاد فرمائے اس کے لیے اگر آپ اسکرین پر ہوتی ہے کہ نہیں اذان؟ جی بابا یہ رات روزانہ میرے آنے سے پہلے ہو جاتی ہے. حاجی اطہر بھائی کا سلسلہ ہوتا ہے 10 بجے، اس سے پہلے اذان ہو جاتی ہے. الحمدللہ. شہزادہ حضور کا بیان ہمارے یہاں بھی اذان ہوتی ہے، پر. جنتوں میں بھی اذان ہوتی ہے. الحمدللہ. یہ مدنی مذاکرے سے پہلے کچھ دیر پہلے ہو جاتی ہے بغیر اس کے اسکرین کے. شہزادہ حضور کا بیان ہے اذان کے متعلق، وہ بھی اگر آپ ویب سائٹ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے اذان کی اہمیت کا پتہ چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ